الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وصدق الله تعالى مولانا الكريم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 16 فروری سن 2024 اور 5 شعبان المعظم 1445 سنہ ہجری، یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کئی فضیلتوں اور برکتوں کا منبع اور ماخذ ہے، اور علماء نے اس سے متعلق بہت سے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور اس مہینے میں بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ بھی علماء کیا کرتے ہیں، جیسے 2 شعبان المعظم مسلمانوں کے بڑے امام اعظم کا یوم وصال ہے، ایسے ہی 5 یا 4 شعبان المعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ یوں ہی کچھ ایسے تاریخی واقعات بھی اس مہینے میں مذکور ہیں کہ جنہیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور ماہ شعبان المعظم جسے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو 2 اعتبار سے انشاءاللہ آج کی گفتگو، اولاً ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ہستی جنہوں نے 55 حج کیے، اور جب وہ کعبۃ اللہ شریف حاضر ہوئے، 55 حج بڑے معنی رکھتا ہے، کہنا بڑا آسان ہے 55 حج کرنا، اور پہلے کے دور میں جس طرح مشکل سے حج کیا جاتا تھا وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بھی اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، تو آ کر وہ شاید عبادتوں کا تذکرہ کم کرتے ہیں، وہاں پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ سرکاری سہولتیں کم تھیں، وہاں پر ایجنسی ٹریول والے نے یہ کر دیا، وہاں پر ایئر لائن کا یہ مسئلہ تھا، ہوٹل کا یہ مسئلہ تھا، لوگوں کا یہ مسئلہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس جدید دور میں اتنی سہولتوں کے باوجود لوگ اتنے پریشانیوں کے رونے روتے ہیں، تو اس وقت کہ جب لوگ پیدل جاتے تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اندازہ کیجئے کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی، اور اس وقت میں جس نے 55 حج کیے ہوں گے، اندازہ لگائیے کہ کتنی عبادت کا وہ حامل شخص ہوگا۔ تو جب ان کے لیے وہاں کے لوگوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا کہ آپ کعبے کے اندر داخل ہوں، وہ ہستی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئیں، اور کعبے کے 2 ستونوں کے بیچ کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن تلاوت کیا، اور مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب فراغت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، یہاں تک کہ کچھ دیر میں آواز آئی، لوگوں نے سنی کہ آپ نے ہماری معرفت کو اچھی طرح پا لیا ہے اور بڑے خلوص سے عبادت کی ہے، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھی بخش دیا ہے، اور جو آپ کی پیروی کریں گے ان کے ساتھ بھی ہم بخشش کا وعدہ کرتے ہیں۔ کون تھی وہ ہستی؟ کتابوں میں لکھا ہے یہ تھے مسلمانوں کے بہت بڑے پیشوا، مقتدائے اعظم، امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہیں دنیا اسلام کے اندر حنفی مذہب کا پیشوا مانا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو سب سے زیادہ آپ کے پیروکاروں میں شامل ہے۔ آپ نے وہ فقہ مدون کیا، وہ فقہ ترتیب دیا، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے مستنبط مسائل کو امت کے سامنے پیش کیا کہ تا قیامت آپ کی لکھی گئی فقہ اور آپ کے بیان کیے ہوئے مسائل کو بیان کیا جاتا، سمجھا جاتا رہے گا، اور دنیا تا قیامت آپ کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق اپنی عبادات و معاملات درست کرتے رہیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے! یہ ہستی ہیں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کے متعلق لکھا گیا کہ آپ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت، اور دادا کا نام مرزبان۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 80 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو 10 ہجری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فقط 70 سال بعد آپ کی پیدائش ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام ابھی دنیا میں باقی تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد، یعنی 100 ہجری میں صحابہ کرام آخری صحابی کا 100 ہجری میں انتقال ہوا، تو 100 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 90 سال تک، اور امام اعظم جب پیدا ہوئے تو 80 ہجری، یعنی آپ
کے پیدا ہونے کے بھی 20 سال بعد تک دنیا میں صحابہ کا وجود تھا. اسی بنا پر آپ کی 4 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے اور اس اعتبار سے آپ تابعی ثابت ہیں. تابعی وہ کہلاتا ہے کہ جس نے صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو، صحبت پائی ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو. تو اس اعتبار سے یہ تابعی ہیں اور تابعی ہونے کے اعتبار سے ان کی بڑی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور آپ جہاں پیدا ہوئے، عراق کا شہر کوفہ، وہاں آپ کی پیدائش 70 سال آپ زندہ رہے. 150 ہجری میں 2 شعبان، یہ مہینہ جو جس کی آج 5 تاریخ ہے، تو 2 شعبان 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور بغداد میں آپ کا مزار بنایا گیا. آپ کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ واقعہ، اس واقعے کے اعتبار سے علماء لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کی فضیلت کے بڑے بڑے علماء معترف تھے. جس دن آپ کا وصال ہوا تھا 150 ہجری میں، اس دن امام شافعی کی پیدائش کا دن ہے اور وہ مسلمانوں کے دوسرے بڑے امام ہیں. اور اس اعتبار سے امام شافعی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام اعظم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ علم عطا فرمایا جو آپ آگے سنیں گے. یہ وسعت تھی آپ کے علم کی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دلائل سے لکڑی کے ستون کو سونے کا ستون ثابت کرنا چاہیں تو آپ دلیلوں کی بنیاد پر کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کے دلائل کا انکار نہیں کر سکتا. اتنے زبردست علم کے پختہ ماہر ترین عالم دین تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی. اس بنا پر آپ کو امام اعظم کہا گیا. آپ کے بارے میں آتا ہے یہ جو آپ کو آواز آئی تھی کہ آپ کو بخشا گیا اور آپ کے پیروکاروں کو، علماء لکھتے ہیں یہ دراصل ایک الہام کی کیفیت تھی. یاد رکھیے کہ وحی جسے شریعت میں حجت مانا جاتا ہے، جو قطعی کہلاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو نبی کے پاس آتی ہے، جو فرشتہ لاتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے. اس سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے حجت اور حکم مانا جاتا ہے. جبکہ الہام میں ایسا نہیں ہے. اور الہام اللہ کے ولیوں کو ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے، انہیں آواز آتی ہے اور یوں ان کا یہ الہام خوشخبری پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ شرعی حکم پر، اور یہ ضنی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو فضیلت ملی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین آپ کو بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی بخشش کی نعمت عطا فرمائے گا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو فضیلت ایسی عطا فرمائی. آپ کا جو نام ہے نعمان، کتابوں میں لکھا ہے نعمان کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے خون، کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے. تو چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جو آپ نے ایسا پھیلایا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اندر دین باقی رہے گا، اس بنا پر آپ کا نعمان ثابت، یہ نام صادق آتا ہے، سچا آتا ہے. نعمان کا ایک معنی ہے خوشبودار بوٹی. اور چونکہ اللہ نے آپ کے کردار کی بھی ایسی خوشبو پھیلائی ہے کہ رب العالمین کی رحمت سے یہ آپ کے کردار کی پھیلی ہوئی خوشبو لوگوں کو مہکاتی رہے گی اور دین کا پتہ دیتی رہے گی. آپ کے ذریعے لوگ دین جانتے رہیں گے. اس اعتبار سے بھی آپ کا نام آپ پر صادق آتا ہے. اور ایک معنی لکھا ہے نعمان کا نعمت، اور یقیناً آپ اللہ کی لوگوں کے لیے ایسی نعمت ثابت ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین آپ نے صحیح معنوں میں سمجھا کر لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اس بنا پر بنا اس معنی کے اعتبار سے اس طرح بھی آپ کا نام آپ کی ذات پر صادق آتا ہے. یوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، لوگ نام رکھنے کے اعتبار سے جو مختلف اعتبار سے بسا اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ نام رکھا جائے، بچے کا نام کیا رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے، ویسا نام رکھا جائے. کچھ بھی نام رکھیں، اس نام کا معنی اچھا ہو اور پھر وہ جس کا نام ہو وہ اپنے نام کے مطابق اپنے کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرے، کہ وہ اپنے نام کی پہچان بن جائے کہ جیسا نام ہے ویسا اس کا کام بھی ہے. یقیناً اچھا نام ہوگا تو کام بھی تو اچھا ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ہماری بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جیسا نام ہمارے والدین کے ذریعے عطا کیا تو ہم ویسا ہی حق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، ویسا ہی کام بھی کرنے کی کوشش کریں، کہ تاکہ لوگ ہمیں ہمارے نام سے ہی پہچان جائیں کہ جیسا نام ہے ویسی ہی ذات بھی ہوگی، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا. کتابوں میں لکھا ہے، امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تھا، نام نہیں تھا آپ کا، اور کسی نے صرف آپ کو لکھ دیا تھا کہ حافظ امام احمد رضا. یوں لکھا تو آپ نے اس کے اس نام، اس لفظ کی ایک طرح سے لاج رکھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ آپ نے صرف 1 مہینے میں قرآن مکمل حفظ کر لیا، اس لیے کہ اس کا یہ لکھا ہوا جھوٹ نہ ہو جائے کہ ایک مسلمان مجھے حافظ کہہ رہا ہے اور میں حافظ نہیں ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو بزرگ تو کسی اور کا انجانے میں دیا ہوا نام سچا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہمارا تو نام رکھا جاتا ہے. جب کسی کا نام رکھا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھے. جس کا نام ساجد ہو وہ سجدہ ہی نہ کرے، جس کا نام عابد ہو وہ عبادت ہی نہ کرے، جس کا نام کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے نام صادق ہے، سچا، وہ سچ کیا جھوٹ کا پلندہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ناموں کی لاج رکھیں. یہ آج کی گفتگو کا پہلا درس ہے. ساتھ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جو تابعین میں شامل ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تو آپ اس اعتبار سے یہ تابعی بھی ہیں، اور تابعی ہونے کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو علماء نے نیک صالح تابعین سے تعبیر لیا ہے، کہ جو بعد میں ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. تو یوں تابعین بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کی اس تیار کردہ جنت کے لیے مصدوق ہیں، ان کی
اس قرآن کریم کی آیات میں اس کے لیے خوشخبری ثابت کی گئی ہے. اور یوں علماء لکھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. تو یوں تابعی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جس طرح آپ کو آواز آئی، اس طرح قرآن کی آیت سے بھی علماء نے استنباط کیا ہے کہ یوں آپ تابعی ہونے کے اعتبار سے بھی اس آیت کا مصداق ہیں. اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس طرح بڑے 4 امام ہیں اور چاروں برحق ہیں کتابوں میں، بلکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ کا ذکر فرمایا ہے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم مدینہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک عالم مدینہ ہوگا کہ جب لوگوں کو کچھ علم کا پتہ نہ چل رہا ہوگا تو ایک مدینے کا عالم ہوگا اور لوگ اسے تلاش کریں گے اور پھر اس سے تسلی پائیں گے. علماء لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم مدینہ سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ پھر وہ مدینے کے ایسے عالم مشہور ہوئے کہ پورا مدینہ جب علم کی کوئی بات جاننا چاہتا تھا تو امام مالک کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے امام مالک کا بھی تذکرہ ملتا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قریش کا عالم ہوگا کہ اس قریش کے عالم کو لوگ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے ڈھونڈا کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے اس عالم قریش سے امام شافعی مراد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سریا پر بھی علم ہوگا، سریا ستارہ جو سب سے اونچا ستارہ آسمان کا، لیکن کہا کہ فارس کے کچھ لوگ ہوں گے جو اس علم کو لے آئیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ فارس سے تعلق رکھنے والے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ کا گویا حدیث میں بھی تذکرہ فرمایا. اور بڑی بڑی تفصیلات ہیں. خواب میں اظہر بن کیسان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک خواب دیکھا. دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر وہ بھی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں علم ابو حنیفہ کے بارے میں رسول اللہ سے. انہوں نے کہا پوچھو لیکن آواز دھیمی رکھنا. جب انہوں نے پوچھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے انہیں خضر کے علم سے حصہ عطا فرمایا ہے. یہ ارشاد فرمایا اور پھر یہاں تک کہا کہ ان سے علم سیکھو اور اعمال میں ان کی پیروی کرو. اور کہا نعم الرجل ہوا، کہا وہ بہت اچھا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو برا سمجھتا تھا لیکن مجھے رسول اللہ کے ذریعے خواب میں معلوم ہو گیا کہ یہ نعمان بن ثابت اچھے آدمی ہیں، اچھا انسان ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق ہیں. معلوم ہوا کہ جسے اللہ کے رسول نے اچھا کہہ دیا تو پھر اس کے اچھا ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اس کے اچھا ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ تو یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے. اس امام کی یہ شان تھی، ان کی اچھی عادات تھی. ان کے متعلق آتا ہے کہ حرام سے بچتے. وقت کم ہے، چیدہ اوصاف ذکر کر رہا ہوں. سمجھانے اور سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ اوصاف صرف سن کر ان پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. آپ حرام سے بچا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بات کرتے دین کے علم کی بات کرتے. آپ مجاہدات میں مصروف رہتے، دنیا داروں کی منہ پر تعریف نہ کرتے بلکہ اکثر خاموشی اختیار کرتے اور دینی مسائل پر غور کیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سادہ نرم مزاج، اور جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا تو قرآن و حدیث سے اس سوال کا حل تلاش کیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دشمن کی بھی غیبت نہیں کیا کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی نہیں چھوڑتے، دوست ہوں، پڑوسی ہوں، ساتھ کام کرنے والے ہوں، ان کی برائی میں لگ جاتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دشمن کی بھی برائی نہ کیا کرتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اگر کوئی آپ کا دشمن بھی آپ سے برا سلوک کرتا، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو کسی شخص نے گالی دی، وہ دشمن تھا آپ کا، اور برائی کی تو آپ رونا شروع ہو گئے اور رو کر پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ یا اللہ میں ایسا تو نہیں ہوں لیکن اس نے مجھے ایسا کہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب کے ڈر سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش آیا اٹھتے ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جس نے میری برائی کی ہے تو اسے معاف فرما دے، اسے تو معاف فرما دے. دشمن کے لیے دعائیں ہلاکت کی بجائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے خاص رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کی غیبتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہاں تک کہ ہم کسی بھی نیک آدمی کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی اللہ کے ولی کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی عالم کو بھی نہیں چھوڑتے. اور ہم یہاں تک کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اس کی تو میں رگ رگ سے واقف ہوں. آپ رگ رگ سے واقف ہوں گے لیکن شیطان کی چالوں سے واقف نہیں ہیں، شیطان کے حیلوں سے واقف نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ اگر اس کے اندر برائی ہے بھی تو آپ کو حق نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب کریں. آپ کو اللہ نے کسی نے حق یہ نہیں دیا کہ اس کی عزت برباد کی جائے جسے اللہ نے عزت دی ہے. شیطان سے بچیے اور اصل مات یہ ہے کہ انسان نفس کو اور شیطان کو پیچھے کر دے. ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حمیم و جہیم، ایک آگ اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کے بیچ دوڑ رہا ہوگا، اور ویل اور ثبور یہ بھی دو جہنم کی وادیاں ہیں. وہ ہلاکت مانگتا پھرے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے گا کہ کسی طرح میں مر جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گوشت کھاتا پھرے گا، اپنا گوشت کھائے گا. اس کے بارے میں بتایا گیا یہ وہ ہے جو دوسروں کی برائیاں غیبت کیا کرتا تھا. تو کتنا وبال ہے غیبت کا. ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں برائی سے بچنا چاہیے اور امام اعظم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انہیں کوئی برائی بھی، ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا بھی، ہم تو غیبت اس کی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ برائی نہیں کرتا. وہ تو اپنے ساتھ برا ہے یا وہ اور کسی اور کے ساتھ، پھر بھی اس کی غیبت کرتے ہیں.
اور ان کے ساتھ جو برا کرتا تھا یہ اس کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ حسن سلوک، اچھا سلوک کتابوں میں آتا ہے کہ محبت بڑھاتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، اس سے بری موت سے اور آفت سے حفاظت ہوتی ہے حسن سلوک کرنے والے سے۔ تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ان کی غیبت برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے۔ کیا کثرت سے عبادت تھی؟ 30 سال تک 2 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، 30 سال تک۔ بہت بڑی بات ہے، ہمارے تو 30 کیا ڈبل عمریں 60 سال ہو گئی، شاید ابھی تک صحیح قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ 30 سال تک روزانہ 2 رکعت میں پورا قرآن۔ کتابوں میں لکھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہاں تک کہ لکھا ہے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کیا کرتے تھے، 45 سال تک۔ اور ہم سے ایک دن بھی ایک وضو سے 5 نمازیں ادا نہ ہو پائیں۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کی کثرت، کم سے کم ہم اتنا تو کریں کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ ماہ شعبان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے کو شعبان کو مطہر، پاک کرنے والا، مکفر، گناہوں کا کفارہ بنایا گیا ہے۔ اس مہینوں کو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا گیا ہے، کہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ لوگ صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن سنیں گے، رمضان میں قرآن پڑھیں گے، رمضان میں قرآن سمجھیں گے۔ جی نہیں، یہ ہماری ساری زندگی کا نصاب ہے، ہمیں روزانہ قرآن کی پیروی کرنی ہے، ہر لمحے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم شعبان المعظم کے مہینے کو بھی عبادت کا مہینہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کا مہینہ ہے یہ مہینہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مہینہ شہر صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ سوائے چند دن کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنا، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اور کثرت سے استغفار کیا کرتے۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں کہ یہ اس سال زندہ رہے گا، یہ مر جائے گا۔ تو کیا پتہ ہمارا موت کا مہینہ یہ مہینہ بن جائے، کسی کی موت کی فہرست میں نام لکھ لیا گیا ہو اور وہ بے خبر گھوم رہا ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ ہم استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، کیا پتہ ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ امام اعظم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کی سیرت سے یہ اتنے بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کے متعلق جان کر ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے، یہ ہمارے اسلاف کے طور طریقے تھے، اور ہم اپنا طریقہ دیکھیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں